السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کے پروگرام میں ہم میر تقی میر کی ایک غزل کے چند اشعار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم میر تقی میر کی وہی غزلیں اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں جن کے لیے ہمارے سننے والے ہم سے فرمائش کرتے ہیں۔ اب وہ ان کے 6 دیوانوں میں سے کسی ایک دیوان سے ہو سکتی ہیں۔ بہرحال ہم یہ غزل جو آج لے کر آپ کے لیے آئے ہیں، اس کا پہلا شعر ہے: اے دوست کوئی مجھ سا رسوا نہ ہوا ہوگا، دشمن کے بھی دشمن پر ایسا نہ ہوا ہوگا۔ شعر کوئی خاص نہیں ہے، معمولی شعر ہے، لیکن اس میں ایک تھوڑا سا پیچ ہے، تھوڑا سا چکر ہے۔ دیکھیے، دشمن کا دشمن تو دوست ہوتا ہے، اس لیے دشمن کے بھی دشمن پر ایسا نہ ہوا ہوگا کہ معنی یہ ہوں گے کہ دوست پر بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی کچھ مناسب نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر آپ کو ایک چیز فرض کرنا پڑے گی۔ اس میں جو لفظ ہے پر، اس کے معنی آپ لیکن فرض کر کے چلیں گے تو زیادہ آپ کو بہتر معنی سمجھ میں آئیں گے۔ اب اس سے مطلب یہ نکلے گا کہ دشمن کے بھی دشمن ہیں جو اس کی بربادی اور رسوائی اور ختم کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن وہ فرماتے یہ ہیں کہ ان دشمنوں نے میرے دشمن پر بھی وہ نہیں کیا ہوگا جو تو نے کیا۔ یعنی دوست سے مخاطب ہیں کہ تو میرا دوست ہے، تو تو نے یعنی دشمن نے بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اب یہ دشمن کا جو محاورہ ہے، یہ استعمال ہوتا ہے کہ بہت ہی گھٹیا دشمن، کمینہ دشمن، ادنا ترین دشمن۔ مثلا آپ اس کو اس جملے سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا دشمن کے دشمن کو بھی ایسی آفت میں مبتلا نہ کرے۔ لیکن عام طور پر جو اردو کی لغات ملتی ہیں یا ڈکشنریاں ملتی ہیں، ان میں یہ محاورہ درج ہی نہیں ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اے دشمن، یعنی اسے دشمن کا ہم معنی قرار دیا ہے، اور دشمن سا دشمن کے معنی لکھے ہیں: جانی دشمن یا سخت دشمن یا دشمن کا دشمن۔ تو کہہ یہ سکتے ہیں کہ میر کے اس شعر کی ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے سخت ترین دشمن یا میرے کم ترین دشمن پر بھی رسوائی نہ گزری ہو جو مجھ پر گزری۔ اب انہوں نے اس میں سخت ترین اور یعنی جو حقیر ترین ہے، ان دونوں کو ملا دیا، تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا دشمن ہو، وہ اس طرح رسوا یا بدنام نہ ہوا ہو جیسے کہ میں ہوا ہوں۔ لیکن اس میں تھوڑا سا ایک تکلف یہ ہے کہ دشمن کے دشمن پر وہ رسوائی نہیں گزری ہوگی جو میر صاحب پر خود گزری، اور اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس بات ہی کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میر کے سخت ترین یا حقیر ترین دشمن کے لیے لازم ہے کہ اس پر رسوائی گزرے۔ یہ جو ہم نے اس کے معنی کیے ہیں، آپ ان کو کم از کم 2-3 مرتبہ اس شعر کو سامنے رکھ کے جب سنیں گے تو ہمیں امید ہے کہ یہ شعر آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ جائے گا۔ اس کا اگلا شعر ہے قاعدہ کلی یہ کوئے محبت میں، دل گم جو ہوا ہوگا پیدا نہ ہوا ہوگا۔ کلی کا مطلب ہوتا ہے عام، جو ہر جگہ اور ہر صورت میں ٹھیک ہو، درست ہو۔ کوئے محبت کی گلی، ویسے تو اس کے معنی یہ ہوں گے محبت کا کوچہ، لیکن یہ محبت کا راستہ آپ اس کو یہاں پر سمجھیے کہ میر صاحب محبت کا راستہ اس کو قرار دے رہے ہیں۔ اب کوئے محبت میں کا تعلق دوسرے مصرے سے ہے، یعنی اگر ہم شعر کو نثر میں پڑھنا چاہیں، نظم نہ ہٹائیں، تو یہ کچھ ایسے بنے گا کہ یہ قاعدہ کلی ہے کہ جو دل کوئے محبت میں گم ہوا ہوگا وہ پھر پیدا نہیں ہوا ہوگا، یعنی وہ پھر ظاہر نہیں ہوا ہوگا۔ ایسے شعر کو جس کے دوسرے مصرے کی عبارت پہلے مصرے کی کچھ عبارت ملائے بغیر مکمل نہ ہوتی، اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں ماقد۔ ماقد کا مطلب عربی میں ہوتا ہے
الجھا ہوا۔ بعض استادوں نے کہا ہے کہ یہ ایک خرابی ہے، یہ ایک عیب ہے، حالانکہ یہ طریقہ اردو فارسی شاعری میں شروع سے چلا آ رہا ہے اور کسی بھی کتاب میں اسے عیب کر کے نہیں بتایا گیا۔ بہرحال شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو دل محبت کے کوچے میں گم ہو گیا وہ دوبارہ اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ جس نے سچے دل سے عشق کیا اور محبت کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا، وہ دوبارہ پھر آپ کو کبھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ تیسرا شعر ہے، اس کوہنا خرابے میں آبادی نہ کر منعم، یک شہر نہیں یہاں جو صحرا نہیں نہ ہوا ہوگا۔ یک شہر نہیں یہاں جو صحرا نہ ہوا ہوگا۔ کوہنا کہتے ہیں پرانے کو، اور خرابے جو انہوں نے کہا ہے تو یہ دنیا کو انہوں نے خرابہ کہا ہے یہاں پر۔ اور منعم کا مطلب ہوتا ہے، منعم کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے کہ وہ شخص جسے بہت سارا انعام ملا ہو، لیکن یہاں پر ہے دولت مند آدمی، پیسہ لٹانے والا آدمی، فیاض، اگر آپ بہت اچھی اردو میں کہیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں کوئی صحرا کے معنی ہم آپ کو بہت مرتبہ بتلا چکے ہیں، تو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے وہ یہ ہے کہ شہر آباد ہوتے ہیں، پھر اجڑ جاتے ہیں، پھر آباد ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی تاریخ ہی ایسی ہے کہ دنیا میں اس وقت کئی ہزار سال پرانے شہر موجود ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے رہے ہیں کہ وہ آباد ہوتے تھے، پھر اجڑ جاتے تھے، اور اب آج پھر آباد ہیں۔ تو کہتے یہ ہیں کہ کوئی شہر ایسا نہیں ہے جو کسی وقت صحرا میں یا ویرانے میں تبدیل نہ ہوا ہو، اس لیے کہ آبادی کرنے کے لیے کوئی جگہ معتبر یا مقرر نہیں ہے۔ جو جگہ بار بار آباد ہو اور اجڑے اسے کوہنا خرابہ اگر میر صاحب نے کہا ہے تو درستی کا ہے۔ ہر شہر اجڑ جاتا ہے، یہ عام سی بات ہے، لیکن میر نے ایک نیا مضمون پیدا کیا ہے کہ کوئی ایسا شہر نہیں جو پہلے صحرا نہ بن چکا ہو۔ اس کے لیے بہت اچھا شعر کہا تھا، دیکھیے کس نے کہا تھا، ہمیں ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، ابھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ غالباً ناصر کاظمی نے ایک بہت اچھا شعر کہا تھا، وہ ہم آپ کو سنا دیں۔ یہاں جنگل تھا آبادی کے پہلے، سنا ہے میں نے لوگوں کی زبانی۔ تو میر کے جو شعر میں کوہنا خرابہ ہے اس کو آپ دنیا کا ایک استعارہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا ساری کی ساری اجڑتی بستی رہتی ہے اور بے اعتبار ہے، تو ایسی جگہ گھر بنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو شعر اس معنوں میں بہت اچھا ہے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں پوری طرح آ گیا ہوگا۔ اب اس کا آخری شعر ہم لے لیتے ہیں کہ انہوں نے اس آخری شعر میں کیا فرمایا ہے۔ یہ اس غزل کا، یعنی آج کی غزل کا جو انتخاب ہے اس میں اس کا آخری شعر ہے۔ صد نشتر مژگاں کے لگنے سے نہ نکلا ہوں، آگے تجھے میر ایسا سودا نہ ہوا ہوگا۔ صد کا مطلب ہوتا ہے 100، نشتر آپ جانتے ہیں ایک دھاردار آلہ ہوتا ہے کہ جس سے جسم میں کسی جگہ پر بھی شگاف لگایا جاتا ہے یا اس کو کاٹا جاتا ہے۔ مژگاں، مژا کی جمع ہے مژگا، مژگاں کا مطلب ہے پلکیں، مژا کا مطلب ہوتا ہے ایک پلک۔ سودا، سودے کا مطلب یہاں پر وہی ہے، اشتیاق ہے، عشق ہے، یعنی جو عشق کی جو راستے میں جو تکلیفیں ہیں، جو پاگل پن ہے، اس میں کہا ہے۔ اس طرح کا ایک شعر آپ نے شاید پہلے بھی کہیں سنا ہوگا، خواجہ حیدر علی آتش کا ایک شعر ہے، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ اب میر کا جو شعر ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب جنون ہوا عشق کا تو سارا خون خشک ہو گیا، اور جب علاج کے لیے ان کے نشتر لگایا گیا، پہلے زمانے میں ہم تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فسد ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان پہ، فسد لینا کہتے ہیں
فسد کیا ہوتی تھی؟ فسد یہ ہوتا تھا کہ عموماً کوہنی کے نیچے ایک کٹ لگا دیتے تھے، انگریزی میں اگر کہہ لیں تو، یا شگاف ڈال دیتے تھے، جس سے کہ جسم کا فالتو خون نکل جاتا تھا. شاید ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے استعمال کرتے ہوں. تو یہاں پر تو ان کا جو معشوق ہے وہ خود ان کو فسد لگا کے ان کا علاج کرنے کی ضرورت کر رہا ہے. اور عموماً یہ پاگل لوگوں کے لیے بھی یعنی یہ علاج کیا جاتا تھا کہ ان کی جسم سے بھی خون نکالا جاتا تھا. اب اس زمانے میں یہ طریقہ علاج ہوگا، بہرحال ہم تو شعر کی حد تک رہنا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ معشوق نے کوشش کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے کئی جگہ پر یہ نشتر لگائے. یعنی انہوں نے کہا ہے نا 100 نشتر، یعنی سینکڑوں جگہ پر اس نے نشتر لگائے، لیکن عاشق کے یعنی میر صاحب کے جسم سے خون ہی نہیں نکلا. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عاشق بہت سخت جان ہے. معشوق نے بار بار اس سے سینکڑوں بار مشگاں کے نشتر چبوئے، یعنی اپنی پلکوں کے نشتر چبوئے، لیکن عاشق اس قدر سخت دل تھا کہ اس کے خون ہی نہیں نکلا. اب یہ جو سودا کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، یہ بہت عمدہ استعمال کیا ہے. ابھی ہم جیسا آپ کو بتا چکے ہیں کہ پرانے زمانے میں پاگل پن کا علاج فسد کھولنا بھی تھا. تو اور عشق کو سودا بھی کہتے ہیں اور جنون بھی کہتے ہیں. تو خواتین حضرات، یہ میر تقی میر کی اس غزل کے مختصر سے معنی تھے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اب ہم چلتے چلتے آپ سے ایک بات اور ضرور عرض کریں گے. وہ یہ ہے کہ کمنٹ سیکشن میں ہمارے بہت سے دوست ان غزلوں کی فرمائش کر کے اصرار کرتے ہیں کہ ہم ان کا مطلب کر دیں جو غزلیں کے پہلے ہی سے موجود ہیں، یعنی وہ ہم بہت پہلے اپلوڈ کر چکے ہیں. اگر آپ تھوڑی سی تکلیف کر دیا کریں کہ ہمارے چینل پر جا کر اگر آپ اس غزل کا لکھ دیا کریں، مثال کے طور پہ غالب کی غزل ہے مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، تو آپ اگر جا کر وہاں جو سرچ ہے اس میں جا کر آپ یہ لکھ دیں گے مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے، تو اور بہت سارے لوگوں نے بھی اس شعر میں کوشش کی ہوگی، ہم نے بھی کی ہے. تو آپ کو غزل رنگ جہاں پر لکھا ہوا نظر آئے، بس آپ وہاں پر انتظار کیجئے. 3 4 5 دفعہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. 3 4 5 غزلوں کے بعد یہ ہو سکتا ہے سب سے پہلے اوپر ہماری غزل ہی آ جائے، تو آپ وہاں سے اس کو تلاش کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے لیے ہم چونکہ دوسرے بہت سارے کام کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم ایک غزل جو اپلوڈ ہو گئی ہے اس کے معنی پھر نئے سر سے کریں اور اس کو اپلوڈ کریں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے انشاءاللہ پھر کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.